یہ اس سیریز کا آخری حصہ ہے، یعنی کہ پارٹ 3 آخری حصہ۔ اگر آپ نے پچھلے دونوں پارٹس نہیں دیکھے تو میں آپ کو پہلے وہ دیکھنے کا مشورہ دوں گی۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام و سیدہ حوا علیہ السلام کی کہانی سے اصل سبق آغاز کریں گے۔ آئیے غور سے سنتے ہیں۔ جو میں نے اسی ٹاپک کو کور کیا، توحید سے متعلق 10 دھوکے، تو قرآن میں واضح آ گیا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ دعا تھی یار، 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 جگہ مس کر دی ہے وہ دعا جو حاکم کے اندر آ گئی ہے۔ یہ تو بہت بڑی چیز تھی، دعا تو قرآن میں ہی آئی ہوئی ہے۔ جب یہ دعا دکھاتے ہیں تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ایوی سی نالو بھی بڑی سی، اللہ دے بندے ہو یہ کام تھوڑے مولوی کرتے ہیں۔ صحابہ نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کے بعد پڑھے وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ انہوں نے سمجھا کہ حضرت آدم علیہ السلام وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر پڑھتے سنات، انہوں نے یہی پڑھا جو دعا ذکر ہوگی۔ تمام انبیاء کی دعائیں آپ دیکھ لیں، کوئی واسطے وسیلے اس کے اندر نہیں ہیں۔ 40 سے زیادہ دعائیں آئی ہیں ربنا کے ساتھ پیغمبروں کی۔ تو آپ سے کہیں گے نہیں دیکھیں جی پیغمبر اس لیے ذکر نہیں کرتے تھے، پیغمبر اور اللہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے نا جی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنے ساتھ جوڑنے آئے تھے لوگوں کو، اللہ کے ساتھ جوڑنے نہیں آئے تھے؟ سرکار یہ کتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب، حکم، نبوت دے کر بھیجے اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ وہ تو کہے گا کونوا ربانیین، تم سب کے سب اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں پیغمبروں نے تو کبھی کی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بیچ میں ڈال لو، وہ تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پیغمبر سے تو اللہ نے کہلوا دیا۔ رمضان کے اوپر پورا ایک رکوع ہے سورۃ البقرہ میں، اس کے سینٹر میں آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے میرے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دو کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لیکن شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اسے بھی چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، رشد و ہدایت پا سکے۔ بڑی مزے کی بات ہے۔ باقی جتنے فقہی احکام و مسائل ہیں نا عقائد نظریات کے حوالے سے، اس میں پتہ ہے قرآن میں کیا لفظ ہے؟ یسألوک، اے میرے نبی تم سے پوچھتے ہیں، تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، تم سے پوچھتے ہیں قتال کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ قل، اے نبی ان سے فرما۔ لیکن سرکار جب آئی نا بندے اور اللہ کے ریلیشن شپ کی باری، تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی بیچ میں سے نکال دیا، اور یسألوک نہیں آیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اب میرے بندے میرے متعلق تم سے پوچھتے ہیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اب اس موقع پہ تو کہنا چاہیے تھا جب مجھے وہ واسطے ڈالے، جب وہ فلاں دربار پہ جائے، وہ یہ کرے وہ کرے، فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل قریب ہوں۔ پھر آپ کو مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھیں جی چھت پہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، سیڑھی کے بغیر آپ اوپر جا نہیں سکتے، تو ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سر سیڑھی اللہ نے بتا دیا نا کہ میرے تک پہنچنے کی سیڑھی یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے، اور کس طریقے پہ؟ جو پیغمبر نے سکھایا۔ اس میں واسطے وسیلے کہاں سے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی آپ بغیر سیڑھی کے تو اوپر نہیں جا سکتے، تو آپ بزرگوں کے بغیر اللہ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بھائی چھت پہ تو نہیں آپ جا سکتے، لیکن اللہ کے لیے آپ اس طرح کی مثال دیں گے تو قرآن میں تو جگہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، صرف وہی کہو جو حق پر ہو۔ تو اس میں میں نے ان کے لیے ایک پکی اینٹی وینم تیار کیا ہوا ہے، اور ٹائم قیامت تک کے لیے اس کا جواب دو کہ دنیا میں ساری مخلوقات مل کے اگر کسی جج کے سامنے گواہی دے دیں کہ یہ شخص مجرم ہے، دنیا کی عدلیہ اس کے خلاف فیصلہ دے دے گی، لیکن زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی بے گناہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ قائم کر دیں، کیا اللہ بھی سزا دے گا؟ اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے آپ مثال بیان نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ جج کی مثال ہی بیان کریں گے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو میگنا کارٹا دے دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، کوئی نہیں بیچ میں چیزیں ڈال رہا، آپ خود اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ہاں دعا کا پروٹوکول ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کا ذکر اور دعا کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے متوجہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یہ چیز ہے، جامع ترمذی میں 593 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو یہ دعا بالکل واضح آ گئی ہے۔ اب اس دعا کے آپ یہ لے کے جائیں، آپ 14 ٹیکے لگیں گے آپ کو، آپ مولوی سے جا کے پوچھیں گے قرآن میں تو یہ دعا آئی ہوئی ہے، تو دس ماما تیری دعا کیڑی آیت وچ لکھی ہے،
تو آپ کے اوپر گستاخی کے فتوے لگائے. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اللہ نے پھر فرمایا اتر جاؤ آپ زمین پہ, تم میں سے بعض کے دشمن ہو. ظاہر ہے کہ جیلسی فیکٹر بھی موجود ہوگا, اور بعض کے دشمن سے مراد ہے شیطان انسان کا دشمن ہوگا, کیونکہ ہر ابن آدم کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں تفسیر کے ساتھ ہے, ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے. جن وہ شیطان جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے, اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے. وہ بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہیں زمین میں رہنا ہے کچھ عرصے کے لیے, اور وہاں تمہارے لیے نفع اٹھانے کی جگہ موجود ہے. اللہ نے سارے ریسورسز دنیا میں دے دی ہیں, یہ تمہارا ٹیسٹ ہے. تو وہ ایک چھوٹا منی ٹیسٹ ہوا ہے جنت کے اندر کہ یہ کام نہیں کرنا ورنہ جنت سے نکل جاؤ گے. وہ کام کر لیا, رزلٹ نکل آیا. ایک چھوٹا ٹیسٹ. پھر اللہ نے کہا اب تو نکل تو گئے ہو, اب زمین پہ تمہیں بساؤں گا, وہاں بھی یہ حکم دوں گا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. تو جو کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا, جو انکار کرے گا نافرمانی کرے گا وہ جائے گا جہنم. اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی. آخرت کا فیصلہ دنیا میں نظر آ جاتا ہے کہ کون پیروی کر رہا ہے پیغمبروں کی کتابوں کی اور کون نہیں کر رہا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ پرفارم کیا بندے کے اوپر, اور اس کے بعد اسے اب مین ٹیسٹ میں بھیج دیا. ایک سمجھ لے پہلے کوئز ہوا تھا, اس میں تو ناکام ہوا انسان, لیکن اب ناکام نہیں اسے ہونا چاہیے, کیونکہ ناکامی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے نا, دوبارہ تو نہیں ہونی چاہیے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اللہ نے یہ بھی فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے, اسی میں تم مرو گے. کاش یہی معاملہ ختم ہو جاتا, لیکن پھر یہ جو دھمکی لگائی ہے ومنہا تخرجون, یہ تلوار جو لٹکا دی ہے نا, اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ. اگر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا نا یہاں پہ, یقین کرے عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ جو تلوار لٹکا دی ہے نا کہ اس سے پھر تمہیں اٹھایا بھی جائے گا. اٹھانے کا مطلب ہے پھر پوچھا جائے گا, ہاں بھائی سنا, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا, اللہ ہر ایک کو پوچھے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. یا بنی آدم, اے اولاد آدم, قد انزلنا علیکم لباسا. اب چونکہ لباس کا ذکر ہوا تھا, جو کپڑے اتر گئے تھے ہمارے ماں باپ کے, اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بے شک اتارا ہے آسمان سے لباس تم پر. یواری سوآتکم وریشا, جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے. ایک تو اس سے پردہ ہے, دوسرا ایک خوبصورتی بھی تو ہے نا لباس. یہ آپ نوجوانوں سے پوچھیں نا جو عجیب و غریب قسم کی پینٹیں پھاڑ کے پھر رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی انہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, سوٹ کے اوپر کلفیں لگائی ہوئی ہیں, ٹوپیاں بس کس کس رنگوں کی پہنی ہوئی ہیں, اور ناتھانوں کی پگڑیاں آپ دیکھیں کس کس رنگ کی ہیں. تو زینت تو ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ, اور جو تقوی کا لباس ہے نا, ذَلِكَ خَيْرٌ, وہ ہے سب سے بہتر. یعنی یہ تو ظاہری لباس ہے نا, اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے تقوی کا لباس بھی ہونا چاہیے, برائیوں سے بچنے کے لیے. جس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور اپنی جسم کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ ظاہری لباس ہے, اس طرح تقوی کا لباس ہونا چاہیے اپنی روحانی کمزوریوں کو اوور کم کرنا, وہ سب سے بہتر. یعنی ایک شخص نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن ہے وہ جھاڑی ہے, اس کے پیچھے روح کوئی نہیں. ایک عورت نے نقاب تو کیا ہوا ہے لیکن اندر وہ بدکار ہے. اب جتنی بدکار عورتیں عموماً جو یہ برائی کے اڈوں پہ آپ کو دیکھیں گے, عام حالت میں برقعے میں نکلتی ہیں. اس کی وجہ سے برقعے کی توہین نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ایک مثال ہے کہ صرف برقع پہن لینے سے کسی کے اندر حیا نہیں آ جاتی, یا داڑھی رکھ لینے سے وہ بندہ پرہیزگار نہیں ہو جاتا, جب تک کہ تقوی کا لباس اس کے اندر, گاڈ کانشیسنس نہ موجود ہو, اللہ کا خوف, ذالک خیر, وہ ہے. اچھا, اس کے اندر یہ بھی اشارہ مل گیا, یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے, اس طرف ابھی میرا دماغ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لباس نازل کیا ہے نا, اس سے تمہاری شرمگاہ چھپتی ہیں اور تمہیں زینت ملتی ہے. اور جو تقوی کا لباس ہے نا, اصل لباس تو وہ ہے. مراد کیا کہ کوئی شخص پگڑی پہن لے, داڑھی رکھ لے, سفید کپڑوں میں اپنے اس موٹے پیٹ کو چھپا لے اور اندر کرتوت سارے برے کرے, تقوی کا لباس اس کے اندر موجود نہیں ہے, تو تیری داڑھی اور ان لباسوں کا, اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا. تو یہ جو ظاہری لباس ہے زینت ہے, شرمگاہ چھپاتی, لیکن اس سے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا جب تک آپ کے اندر تقوی کا لباس موجود نہیں ہے. یعنی اگر پگڑی ہے, داڑھی ہے, لباس سنت کے مطابق ہے, ٹخنے بھی ننگے ہیں, کم شیطانہ والے نے, مفتی عبدالعزیز والے, تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھ لیں سب کچھ موجود ہے. وہ قرآن شریف پکڑا ہوا ہے اس نے جب وہ کام ڈال رہا ہے. ہاں دیکھیں جناب سرکار, یہ تو کوئی دنیا دار شخص نہیں یہ کام کر سکتا کہ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے اور جناب کپڑے بھی سنت کے مطابق پہنے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ذالک من آیات اللہ, یہ ہے اللہ کی آیات, لعلہم یذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اللہ جیسا کون شفیق ہوگا کہ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. یا بنی آدم,
اب یہ بہت سخت آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کا درس دینا حرام، جس کو بیان کرنا حرام، کیونکہ اس میں انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے۔ جی بارِ شریعت میں لکھا ہوا ہے سٹارٹ میں کہ جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر عطا فرمایا ہے ان آیات کو تلاوت کے علاوہ بیان کرنا حرام ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ آیات میں نے نازل اس لیے کی ہیں کہ ان کا درس ہونا چاہیے، وہ سن لیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوا دیا تھا، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور اس سے بڑی بات تاکہ وہ ان کے کپڑے اتروا دے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل جائیں۔ اتنی گستاخی، یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ حضرت آدم اور ان کی جو بیوی ہے، شیطان نے ان کو جنت سے نہ صرف نکلوایا، کپڑے اتروا دیے ان کے۔ تو دیکھنا اے اولاد آدم کہیں تمہارے بھی کپڑے نہ اتروا دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یہ آیات کھول کھول کے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے یہ مسئلہ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی کہیں نہ ہو جائے، تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اور آپ کا مولویہ کہہ رہا ہے بیان کرنا حرام، گستاخی کا پہلو نکلے گا۔ انہ یراکم، بے شک وہ تو دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کی پورا کنبہ، من حیث لا ترونہ، وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے۔ ظاہر جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائے، جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو، اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو بات نہیں مانتے۔ میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ جو بات نہیں مانتے۔ لفظی ترجمہ اگر میں کر دیتا جو ایمان نہیں لاتے تو اس سے بات کھلنی نہیں تھی، آپ نے فوراً اس سے سمجھنا تھا یہ ہندوؤں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، ایتھیسٹ کے بارے میں۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو بات مانتا ہے۔ ایمان والا بھی تو ماننے والا ہوتا ہے نا، جس نے مان لیا، نہ صرف مان لیا بلکہ اللہ رسول کی بھی مان لی۔ تو شیاطین ان لوگوں کے دوست ہیں جو بات اللہ اور اس کے پیغمبر کی نہیں ماننے والے۔ مراد یہ کہ جو اللہ اور ان کے پیغمبروں کی بات مان لیں وہ شیاطین کی حدیں نہیں چڑھیں گے، اس میں امپلائڈ ہے نا۔ تو مسئلہ تقدیر بھی اس سے حل ہو گیا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ تقدیر، ان کو میں کہتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کے اندر قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے نا، وہاں جا کے ذرا دیکھو اللہ نے مسئلہ تقدیر کو کس طرح سالو کیا ہے۔ یہ جو لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں نا، جو شیطان نے کرا دیا جی شیطان، میں کہتا ہوں زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے اسے 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے، پہلی صف نہیں چھوڑے گا وہ، راتی سوئے گا مسجد۔ اچھا، قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی، وہاں پہ بھی آیت نمبر جو 132 ہے، پہلے وہی ذکر ہوا ہے کہ وہ پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ قال اهبطا منها جميعا، ہم نے ان سے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے، فاما یاتینکم منی ہدی، تو پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، یعنی پیغمبر اور کتابیں، فمن اتبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو کتابوں کی اور پیغمبروں کی پیروی کرے گا نا اپنی مرضی سے، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو ہمارے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ معیشت بھی تنگ کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے۔ شیطان اللہ نے آزمائش کے لیے انسان کے ساتھ اٹیچ کیا، لیکن اسے اختیار کوئی نہیں دیا۔ اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بول چکا ہوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ وہی جو ہم کہتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بزرگ کر رہے ہیں، اور جی بزرگ بھی تو اللہ نے کہنے تھے کر رہے ہیں نا، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا، وہی چیز ہے۔ تو مشرکین عرب ننگا طواف کرتے تھے، سب سے اعلیٰ طواف ہوتا تھا کعبے میں وہ جو بالکل الف ننگا ہو کے کرتا تھا، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جب انسان پیدا ہوا اس وقت بھی تو اس کے جسم میں کوئی لباس نہیں تھا، تو اب اللہ نے انسان کو بغیر لباس کے پیدا کیا، تو سب سے افضل طواف کعبہ وہ ہوگا جب انسان اپنا لباس خود اتار اور ننگا طواف کرے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، جو پھر نبی الاسلام نے جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، انہوں نے وہ اس سال مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا تھا۔ پیچھے سے پھر آیات نازل ہوئی، حضرت علی علیہ السلام کو نبی الاسلام نے بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ قریبی رشتہ دار کی اناؤنسمنٹ کو اس کی اناؤنسمنٹ شمار کرتے تھے۔
حضرت علی نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد نہ تو کوئی ننگا طواف کرے گا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور نہ مشرک حرم کی سرزمین پہ آپ داخل ہوں گے، یہ آخری موقع ہے۔ وہ جو طواف اس وقت کرتے تھے ننگا طواف، تو ان سے کہا جاتا تھا یار یہ عام حالت میں تو تم بھی شرم کا چھپاتے ہو، یہ طواف کعبہ ننگے ہو کے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح ہی ناچتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ہمارے بزرگ بھی مجذوب تھے۔ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اور جو کپڑے اتار لے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو نا، اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اور جو سارے کپڑے اتار دے اس کے آگے پگڑیوں اور ٹوپیوں والے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پیر دنکے کے پاس نہیں جا کے سارے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے سارے پولیٹیشینز بیٹھتے تھے وہاں نانگے پیر کے سامنے۔ تو وہ یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، بغیر دلیل دے۔ ساڈا بھی تو طریقہ ہے نا جی نماز کا، تکیا نہیں، اپنی طرف سے بات کر۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی سے فرماؤ بے شک اللہ تو کبھی اس طرح کے بے حیائی کا حکم دے گا ہی نہیں۔ تمہاری اسٹیٹ میں اس طرح کی بے حیائی اللہ نے رکھی ہے؟ اللہ کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ تمہیں یہ حکم دے؟ not at all۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات تہمت کے طور پہ لگا رہے ہو کہ جسے تم جانتے تک نہیں؟ قل امر ربی بالقسط، اے نبی تو فرماؤ میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ میں سیدھا کر لوں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارا جائے، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کی جائے خالص کر کے اپنے دین کو اس کے لیے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں، اسی طرح تم لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے۔ اب یہ آیات کافی ڈیٹیل طلب ہے، اسی پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں سٹارٹ کروں گا تاکہ ان آیات کا حق بھی ادا ہو۔ فی الحال ہم اسی کے اوپر 28 نمبر آیت کے اوپر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے خود ساختہ شریعت کو اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے تھے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر بات اللہ کی طرف خود سے منسوخ نہیں کر دینی چاہیے۔ جو چیز بھی ہے جی قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کئی لوگ دیکھا ایسے بیان کرتے تھے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کدھر لکھا ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ قرآن حدیث میں لکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اس پوری کہانی سے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس واقعے کو الزام یا کہانی کے طور پر نہیں پیش کیا بلکہ سبق کے طور پر پیش کیا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس وضاحت سے متفق ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر یہ بات دل کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔